السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 15ویں شعبان کی رات اور اس کے دن کے روزے کے بارے میں ہر سال ہی یہ سلسلہ چلتا ہے، اور ہر سال ہی اس بدعت کو بڑے ہی زور و شور سے اور پورے تیاریوں کے ساتھ اس کا انعقاد کروایا جاتا ہے۔ آج 15 شعبان ہے، رات شروع ہو چکی، اور آج بھی اگرچہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ پابندی تھی اور 144 دفعہ لگی ہوئی، اس کے باوجود لوگوں کی خریداری آج بھی زور و شور پہ تھی۔ لوگ مٹھائیاں بھی خرید رہے تھے اور اس کے ساتھ دودھ اور دیگر کام بھی جاری تھے۔ کچھ لوگوں نے کھانے پکانے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ تو 15 شعبان یہ عام سال کی راتوں کی طرح ایک رات ہے، اور اس کا دن بھی عام دنوں کی طرح دن ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں کتاب و سنت میں کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، بلکہ محدثین کے اقوال آخر میں ہم نقل کریں گے۔ محدثین کے اقوال کے اس بارے میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں، یہ ساری من گڑت اور کمزور روایتوں کا پلندہ ہے، جسے لوگ وہ ایک عبادت کے طور پہ مناتے ہیں۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مقلد کہلاتے ہیں، اور مقلد کے لیے کتاب و سنت کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس لیے اپنی امام کا قول پیش کرنا ہوتا ہے یا اس کا عمل پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں اس بارے میں نہ کوئی امام کی طرف سے کوئی حدیث پیش کر سکتے ہیں، نہ کوئی قول، نہ ان کی اس طرح کوئی عادت۔ کام یہ کب شروع ہوا، ہم اس کی بھی تفصیل بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان دلائل کا جائزہ لیں گے جس دلائل کو توڑ مروڑ کے یا غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے، یا وہ روایات جو سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اہل حدیث بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے کھلانے پلانے والے، باقی اس رات کی فضیلت ہے اور دن کی فضیلت بھی مانتے ہیں۔ تو یہ سوچ بھی بالکل ہی غلط ہے کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت پیش ہے، اور ہمارے ہاں البانی صاحب کی طرف کچھ چیزیں منسوخ کی جاتی ہیں، اور کچھ چونکہ ہمارے خطبہ کا اکثر انحصار اردو جو خطبہ کی تقریریں ہیں ان میں سے زاد الخطیب پر زیادہ انحصار ہے، اور ان صاحب نے بھی البانی صاحب کے حکم وہ دیکھے بغیر ہی نقل کر دیے، کوئی خاص تحقیق تفتیش نہیں کی۔ تو سب سے پہلے دلیل پیش کی جاتی ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بے شک ہم نے اسے قرآن کو ایک بہت برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے تھے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا اسی میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب اس سے مراد لیتے ہیں کہ یہ رات 15ویں رات ہے، تو ثابت ہو گیا، قرآن سے ثابت ہو گیا۔ ابھی قرآن پڑھا نہیں، قرآن کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اب قرآن نازل کس رات ہوا ہے اور کون سا مہینہ تھا، قرآن نے تو اس کی وضاحت کر دی۔ سورہ بقرہ میں 185 نمبر آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن شعبان میں نازل نہیں ہوا، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ یہ بابرکت رات رمضان کی رات ہے، شعبان کی رات نہیں۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو شب قدر کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ شب قدر رمضان میں ہوتی ہے، اور اس کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے 5 راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ تو اس لیے اس پہ زور دینا کہ یہ لیلۃ المبارکہ سے مراد 15 شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ بالکل ہی غلط اور بے تکی تفسیر ہے، جو کسی نہ شارح نے کی، نہ کسی مفسر نے کی، نہ کتاب و سنت سے اس کا ثبوت، بلکہ کتاب و سنت کے اس کے مخالف سوچ ملتی ہے کہ یہ رمضان کی شب قدر کی رات ہے۔ تو قرآن سے تو کوئی نہیں ثابت ہوا۔ اب احادیث کی طرف آتے ہیں، یہ کوئی 8-9 روایت بن جاتی ہیں جس کو ہم سلسلہ وار پیش کریں گے۔ پہلی روایت سلسلہ صحیحہ میں، اصل میں البانی صاحب نے 1144 نمبر روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی، وہاں کوئی 8 روایتیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف شعبان کی 15ویں رات کو جھانکتے ہیں، فیغفر لجمیع خلقہ ہی، اور اپنی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں، الا لمشرکن او مشاہن، سوائے مشرک کے اور سوائے آپس میں جو نفرت، حسد، بغض اور قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ حدیث سنہ ابن ابی عاصم کی کتاب حدیث نمبر 512، صحیح ابن حبان میں 1980 نمبر روایت ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور حوالے دیے ہیں مختلف رسائل کے۔ شعب الایمان بہقی کی دوسری جلد 288 نمبر، ابن سکر نے اپنی تاریخ میں یہ روایت نقل کی ہے۔ تو ان ساری کتابوں کی سند ایک ہی ہے، تو اس میں ہے مکحول مالک بن خامر راوی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں امام ذہبی بیان کرتے ہیں، اور علامہ البانی نے بھی اس علت کو تسلیم کیا ہے، کہتے ہیں مکحول کی مالک بن یہ خامر سے ملاقات نے انقطاع آ گیا۔ تو یہاں علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی یہ بیان کیا سلسلہ صحیحہ میں کہ لولا ذالک لکان الاسناد حسنا، اگر یہ علت نہ ہوتی تو یہ روایت حسن ہونی تھی، اب چونکہ یہ علت آ گئی اس لیے یہ روایت حسن نہیں۔ تو اس میں تھوڑی سی تخفیف تھی جس کو علامہ البانی صاحب نے بھی اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ تو یہاں انقطاع ہے، انقطاع کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ انقطاع میں ہوتا کیا ہے، یہاں سولے کچھ انقطاع کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت شدید علت ہے کہ جو راوی گرا ہے، کئی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہاں سخت ضعف والا کوئی کذاب، جھوٹا یا محدثین جس پر سخت نقد کرتے ہیں وہ راوی ہوتا ہے، اس راوی کو گرا دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ پتہ ہی نہیں کون گرا ہے، اس لیے ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہاں علت جو ہے وہ ہلکی ہے یا ضعف خفیف ہے؟ تو یہ ایسا ضعف کبھی خفیف ہوتا ہے اور کبھی بہت ہی گمبھیر ہوتا ہے۔ تو دوسری روایت چونکہ اس مفہوم کی ہیں جس میں سخت ضعف ہے، اس لیے ہم اس کو نرم ضعف نہیں لے سکتے، یہ ضعف سخت ہی بن جائے گا۔ دوسری روایت ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ، اس میں 511 نمبر روایت ہے۔ ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے العرش، اس میں ہے، اور اللالکائی کی کتاب السنہ، اس میں روایت ہے اسی مفہوم کی کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں زمین والوں کی طرف، اور مشرک اور آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے شخص کے علاوہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں احوص بن حکیم ضعیف راوی ہیں، اور علامہ یہ دارقطنی رحمہ اللہ نے ان کی کتاب ہے علل، اس میں وضاحت کی ہے، والحدیث مضطرب غیر ثابت، یہ حدیث مضطرب ہے، ثابت نہیں ہے، تو یہ روایت بھی ضعیف ہوگی۔ تیسری روایت ہے یہ مسند احمد میں 6642 نمبر روایت، اس میں یہی اسی مفہوم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں 15ویں رات کو، تو سارے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے آپس میں دشمنی رکھنے والے کے اور قاتل نفس جس نے کسی جان کو قتل کیا ہوا ہے، اس کی معافی نہیں ہے، باقیوں کو معافی مل جاتی ہے۔ تو یہ روایت بھی دو علتوں کی وجہ سے ضعیف ہے، اس میں عبداللہ بن لہیہ مختلط راوی ہیں، کیونکہ اس سے پچھلے روایت کرنے والا حسن وہ ابن لہیہ سے ان کے اختلاط کے بعد روایت کرتا ہے، اور دوسرے راوی ہیں حیی بن عبداللہ، تو یہ بھی ضعیف راوی ہیں، تو یہ روایت بھی ضعیف ہوگی، اس لیے نہ یہ شاہد بن سکتی ہے۔ اور اس کا ایک شاہد پیش کیا ہے کہ رشدین بن سعد نے یہاں مطابقت کی ہے، حیی بن عبداللہ کی جگہ پہ یہ آگے ہیں، تو رشدین بن سعد بھی ضعیف راوی ہے۔ چوتھی حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ روایت ہے سنن ابن ماجہ میں 1390 نمبر روایت، ابن ابی عاصم کی السنہ اس میں 510 نمبر روایت ہے، اور یہاں ابن ماجہ رحمہ اللہ نے 2 سندوں سے یہ روایت بیان کی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک و مشاہن، اللہ عز و جل 15ویں شعبان کی 15ویں رات کو دنیا میں والوں کی طرف دیکھتے ہیں اور تمام مخلوق کو معاف کرتے ہیں سوائے مشرک کے اور آپس میں دشمنی رکھنے والے کے۔ یہ روایت جو ہے 1390 نمبر روایت کی پہلی سند،
وہ 3 علتوں کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ولید بن مریم تدلیس کر رہے ہیں، عبداللہ بن لہیہ مدلس بھی ہیں، مختلط اختلاط بھی ہو گیا ہے، ضعف بھی پایا جاتا ہے، اور تیسرا ضحاک بن ایمن جو ہیں یہ مجہور راوی ہیں۔ تو 3 علتوں کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اگلی سند اس میں بھی 3 علتیں ہی ہیں، عبداللہ بن لہیہ مدلس ہیں اور مختلط ہیں، دوسرے راوی ہیں زبیر بن سلیم، یہ مجہور راوی ہیں، تیسرے راوی ہیں عبد الرحمن بن ارزب، یہ بھی مجہور راوی ہیں۔ تو یہ دونوں سندیں ہی جو ابن ماجہ میں ہیں دونوں ہی ضعیف ہیں، اس لیے یہ روایت بھی کسی قسم کی نہ شاہد بنتی ہے نہ کسی کو قوت دیتی ہے۔ 5ویں روایت ہے مسند بزار میں بیان کی ہے، روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس میں بھی 2 علتیں ہیں، ہشام بن عبد الرحمن مجہور راوی ہیں اور اعمش تدلیس کر رہے ہیں۔ 6ٹھی روایت جو ہے وہ بھی مسند بزار میں ہے، ابن خزیمہ کی کتاب توحید اس میں ہے، ابن ابی عاصم کی السنہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہی مفہوم کی کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو یہ روایت تو سخت ضعیف ہے، اس میں عبد الملک بن عبد الملک یہ متروک راوی ہیں، سخت ضعیف راوی ہیں، اور مصعب بن ابی ذئب یہ مجہور راوی ہیں۔ الجرح التعدیل میں کہا کہ اس کے راوی سارے ہی غیر معروف ہیں سوائے قاسم بن محمد کے، تو مصعب بن ابی ذئب بھی مجہور راوی ہیں۔ اب ابن حبان کہتے ہیں المجروحین ان کی کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں کہ یہ عبد الملک بن عبد الملک منکر الحدیث، سخت منکر الحدیث راوی ہے، اور جب یہ روایات میں منفرد ہو تو اس کی روایت چھوڑ دی جاتی ہے۔ ابن عدی نے بھی الکامل فی ضعفاء الرجال میں اس حدیث کو منکر کہا ہے، ھذا حدیث منکر بہذا الاسناد، اس سند کی وجہ سے یہ حدیث منکر ہے۔ دارقطنی نے بھی اس کو عبد الملک بن عبد الملک کو موسوعہ اقوال دارقطنی اس میں متروک قرار دیا ہے، تو یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے۔ 7ویں روایت ہے ان سے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسند بزار نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابو محمد الجوہری نے مجلس السابع میں۔ تو یہ روایت بھی 2 علتوں کی وجہ سے ضعیف ہے، اس میں عبداللہ بن لہیہ تدلیس کر رہے ہیں اور مختلط ہیں، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن انم یہ ضعیف راوی ہیں، تو اس کے ضعف کو علامہ البانی نے خود بھی تسلیم کیا ہے۔ 8ویں روایت ہے مسند احمد میں 1389 نمبر روایت ہے، اور جامع ترمذی میں 739 نمبر روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ بھی بڑی پیش کی جاتی ہے، کہتی ہیں فقط تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، ایک رات میں نے اللہ کے رسول کو گم پایا، فخرجت فاذا ہوا بالبقیع، میں نکلی آپ کی تلاش میں تو آپ بقیع قبرستان میں تھے۔ تو اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تو ڈرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول آج تجھ پہ ظلم کریں گے؟ تو کہتی میں سمجھی تھی کہ آپ اپنی کسی بیوی کے پاس گئے ہوں گے۔ تو اس پر اللہ کے رسول فرمائے ان اللہ عز و جل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ عز و جل 15ویں شعبان کو رات کو آسمان دنیا پہ آتے ہیں، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، اور کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود ہی اس کے ضعف کی علتیں بیان کر دی، کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا، وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے، اور ضعف کے سبب یہ بیان کہ یحییٰ بن کثیر نے عروہ سے نہیں سنا اپنے استاد سے، تو یحییٰ بن ابی کثیر مدلس بھی ہیں، اور عروہ کی اور علت آ گئی، ان کا سما بھی ثابت نہیں۔ اسی طرح حجاج بن ارطا ضعیف بھی ہیں، مدلس بھی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ایک علت اور بیان کر دی کہ ان کا یحییٰ بن ابی کثیر سے سما ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح 9ویں روایت ہے سنن ابن ماجہ میں 1388 نمبر روایت ہے، تو اس میں ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15 تاریخ 15ویں رات ہوتی ہے،
تو فقوم لیلہ اس کی رات کا قیام کیا کرو، وصوم نہارا اور اس کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ عز و جل غروب شمس سے لے کے غروب شمس کے وقت آسمانی دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی رزق کا متلاشی ہے کہ میں اسے رزق دے دوں، کوئی بیماری میں مبتلا شخص ہے یا مصیبت میں کہ میں اس کو عافیت دے دوں۔ تو یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ تو یہ روایت من گڑت ہے، اس میں ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ، احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ احادیث گڑا کرتا تھا، اور ابن رجب نے لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ ابراہیم بن محمد بھی غیر معروف راوی ہے۔ تو یہ روایت بھی من گڑت ہے۔ تو اس طرح کی کوئی روایت شعبان کے حوالے سے، 15 شعبان کے حوالے سے، دن کے حوالے سے یا رات کے حوالے سے کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اب محدثین کے اس کے بارے میں ایسی روایتوں کے بارے میں اقوال سن لیں۔ ابن دہیہ تذکرۃ الموضوعات کتاب ہے طاہر پٹنی کی، وہ کہتے ہیں اس میں احادیث صلاۃ البراۃ موضوعۃ، برات 15 شعبان کو، اچھا جی، اس میں کہتے ہیں کہ یہ محدثین نے بھی اس بارے میں لکھی ہیں روایتیں کہ یہ روایتیں جو ہیں ساری ہی کمزور ہیں، اس میں کوئی بھی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ضعفاء الکبیر میں امام وکیلی کہتے ہیں کہ شعبان کی نصف رات کے نزول کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ کمزور ہیں، اور اس میں کوئی روایت بھی ثابت نہیں۔ اسی طرح الباعث علی انکار البدع والحوادث میں ابن دہیہ کہتے ہیں کہ اہل جرح تعدیل نے کہا ہے کہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ حافظ ابو شامہ شافعی فرماتے ہیں الباعث اسی کتاب میں کہ کل ذالک باسانید ضعیف ہے، اس میں تمام روایتیں ضعیف ہیں۔ تو اس لیے محدثین کی بھی اس میں صراحت آ گئی۔ اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا سنیے، وہ کہتے ہیں قلبی کبیر اور الباعث علی انکار البدع والحوادث میں ان کا یہ قول نقل ہے، کہتے ہیں بیت المقدس میں رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب اور نصف شعبان کی صلاۃ قطعاً نہ تھیں۔ یہ بدعت 448 ہجری میں ایجاد ہوئی۔ نابلس میں ایک آدمی جو ابن الحی کے نام سے معروف تھا ہمارے ہاں آیا، وہ اچھا قاری تھا۔ نصف شعبان کی رات مسجد اقصی میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کے پیچھے ایک آدمی، پھر تیسرا، چوتھا ملتے گئے، حتیٰ کہ نماز کے اختتام پر بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ پھر اگلے سال اس کے ساتھ ایک جمع غفیر نے نماز ادا کی، اور یہ نماز مسجد اقصی میں لوگوں کے گھروں اور منزلوں میں عام ہو گئی۔ پھر اس نے اس طرح قرار پکڑا گویا کہ یہ سنت ہے، اور آج تک یہ بدعت چلی آ رہی ہے۔ مثلاً 448 ہجری سے پہلے اس طرح کا کوئی عمل اس امت میں رواج پذیر نہیں تھا۔ اسی طرح اس رات میں ایک صلاۃ البرات یا صلاۃ الالفیہ پڑھی جاتی ہے۔ تو علامہ طاہر پٹنی یہ لکھتے ہیں تذکرۃ الموضوعات میں کہ شعبان کی نصف رات کو جو نماز الفیہ ادا کی جاتی ہے یہ بدعات میں سے ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی 100 رکعت پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں 10 بار قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے، اور لوگوں نے عید سے زیادہ اس کا اہتمام کیا ہے۔ کہتے ہیں اس کے متعلق اخبار و آثار ضعیف یا موضوع ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی روایت بھی مثلا صلاۃ البرات کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ یہ سارے ہی من گھڑت غیر ثابت روایتوں پر ان چیزوں کا انحصار ہے۔ اس لیے شعبان کی رات اور اس کا دن سکون سے گزارنا چاہیے، اس میں بدعات اور غلط رنگ جو ہے نہیں دینے چاہیے، اور یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ہی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ سارا ہی سفید جھوٹ ہے۔ تو جس میں فیصلے ہوتے ہیں بڑے بڑے اور اہم، اس رات کی جو سورہ دخان میں صراحت ہے، اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے۔ تو اس کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کو ڈھونڈ کے اپنی کامیابی کا سامان کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔